گرمینا کی مچل رہے باہر خوشبو اڑا اڑا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو بالخصوص اس کے عشرہ اول کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو بڑی اہم عبادتیں رکھی ہیں، ایک حج، دوسرے قربانی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ما هذه الاضاحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ قربانی تمہارے دادا جان، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول اس قربانی کرنے پر ہمیں کیا ملنے والا ہے، اس قربانی پر ہمیں اجر کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، فالصوف یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہر جانور کے اوپر تو بال نہیں ہوتے، کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اون ہوتی ہیں، جیسا کہ بھیڑ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے پر بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر! قربانی پر اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، اولاً تو ان بالوں کو شمار کرنا ہی مشکل ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، کہ قربانی کے اندر اس قدر فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں۔ اور جو آدمی صاحب استطاعت ہو، جو آدمی قربانی کر سکتا ہو، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو قربانی نہ کرے باوجود وسعت ہونے کی۔ پھر شریعت نے قربانی کے وجوب کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ جس کے اندر بھی یہ شرائط پائی جائیں گی اس کے اوپر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، آزاد کے اوپر قربانی واجب ہے، غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ بچے کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو اور اس کی ملکیت میں بہت زیادہ مال و دولت ہو تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں۔ نمبر 3، مسلمان ہو، کافر کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں۔ نمبر 4، عاقل ہو، عقل مند ہو، کوئی پاگل اور مجنون نہ ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں۔ نمبر 5، ایام قربانی میں مقیم ہو، یعنی ایام قربانی میں حالت سفر پر نہ ہو، کیونکہ مسافر کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں۔
نمبر 6، ایام قربانی میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو، یعنی اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، نہ ہی 52.5 تولہ چاندی ہے، لیکن کچھ روپیہ پیسہ ہے، یا تھوڑا بہت سونا چاندی ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، یا تجارت کا کچھ سامان ہے، تو اس تمام ساز و سامان کو ملا کر کے دیکھا جائے، اگر یہ 7.5 تولہ سونا کے بقدر ہو جائے یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے، تب بھی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یعنی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر قربانی کرنا واجب ہے جو ایام قربانی میں نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد ساز و سامان یا روپیہ پیسہ یا تھوڑا بہت سونا چاندی اس قدر ہو کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ جس کے پاس اتنا سونا چاندی یا روپیہ پیسہ ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عام طور سے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ دیکھی جاتی ہے کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو گھر میں باپ یا بڑا بھائی قربانی میں حصہ لے لیتا ہے یا قربانی کرتا ہے، اور پھر وہی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہوں گے ان تمام افراد کو یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے جن لوگوں کے اندر بھی قربانی کی شرائط پائی جائیں گی ان کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ مثلا گھر کے اندر باپ ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، تو ان تمام کے اندر دیکھا جائے گا کہ قربانی کی یہ شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر قربانی کی یہ شرائط پائی جائیں گی تو ہر ایک کے اوپر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ مثلا باپ ہے، باپ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا الگ سے واجب۔ بیٹے ہیں، اس کے بیٹوں کا کاروبار ہے، وہ صاحب نصاب ہے تو ان کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر کے اندر بیوی ہے، بیوی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے، تو ان تمام سونا چاندی کو اور روپیے پیسے کو اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو بیوی کے اوپر قربانی کرنا الگ سے واجب۔ ایسے ہی بیٹی ہے یا بہن ہے اور اس کے پاس کچھ روپیہ پیسہ ہے، یا اس کی شادی کے لیے کچھ سونا یا چاندی تیار کر کے رکھ رکھا ہے، تو اب اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ پیسہ یا سونا چاندی جو اس کے پاس ہے اگر وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا الگ سے واجب ہوگا۔ ایک قربانی کرنے سے کام نہیں چلے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، تو اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ صاحب نصاب پر مستقل علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قربانی دیگر عبادات مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان کی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور جیسے نماز پڑھنا ہر ایک پر الگ فرض ہے، اور زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے، تو ایسے ہی قربانی کرنا بھی ہر ایک پر الگ واجب ہے۔ جیسے باپ اگر نماز پڑھے یا باپ روزہ رکھ لے تو باپ کا روزہ رکھنا، باپ کا نماز پڑھنا سب کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ گھر کے اندر جتنے بھی بالغ مرد ہوں یا عورت ہو سب کو علیحدہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، سب کو الگ سے روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی قربانی کے اندر بھی صرف باپ کا یا بڑے بھائی کا حصہ لے لینا سب کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ جن کے اندر بھی قربانی کی شرائط پائی جائیں گی ان تمام کو اپنی طرف سے علیحدہ قربانی کرنی پڑے گی اور قربانی کے اندر حصہ لینا پڑے گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ فرمایا کرتے تھے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی مستقل طور پر الگ ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا گھر میں جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہوں گے اور جتنے بھی افراد کے اندر قربانی کی شرائط پائی جائیں گی ان سب کو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی، صرف ایک قربانی کرنا سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آدمی کے پاس پورے سال اس قدر روپیہ پیسہ یا سونا چاندی نہیں تھا جس سے کہ قربانی اس کے اوپر لازم ہو، لیکن عین قربانی کے وقت یا قربانی ہی کے دن اس کے پاس اس قدر روپیہ پیسہ آ گیا کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ ایسے ہی اس کے برعکس اگر کسی آدمی کے پاس پورے سال تو روپیہ پیسہ تھا، پورے سال وہ صاحب نصاب تھا، البتہ قربانی سے پہلے یا عین قربانی کے دن اس کے پاس سے وہ پیسہ چلا گیا یا ضائع ہو گیا یا چوری ہو گیا، اب وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا لازم اور ضروری نہیں۔ ایسے ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل بہت سے لوگوں میں یہ بات بڑی پھیل رہی ہے اور کچھ لوگ اس کو جان بوجھ کر پھیلا رہے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو آپ قربانی کرنے والے ہیں اس قربانی کا پیسہ آپ لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیں اور غریبوں کو وہ پیسہ دے دیں، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ بات سراسر شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ ایام قربانی میں جس آدمی کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو اس کو جانور ذبح کرنا ہی ضروری ہوگا۔ ہاں اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے اپنی واجبی قربانی بھی کرے اور کسی آدمی کی مدد بھی کر دے پیسوں کے ذریعے تو یہ ثواب کی بات ہے، اس کے اندر اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ البتہ اپنی قربانی چھوڑ کر کے اور اپنی قربانی کا پیسہ کسی غریب آدمی کو دے دینا تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، اور ایسی صورت میں انسان اپنی واجبی قربانی ترک کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی طرف سے جانور ذبح کرے، اپنی طرف سے اپنی قربانی کرے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد جو اس کا جانور ہے اس کا جو گوشت اس کے پاس آئے اس تمام گوشت کو اگر وہ غریبوں کے اندر تقسیم کرنا چاہے تو اس تمام گوشت کو کر سکتا ہے۔ البتہ یہ کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی قیمت غریبوں کے اندر صدقہ کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف عمل ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔